فذكر بالقرآن من يخاف سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ملحاقہ، حقیقت بن جانے والی، ہو کر رہنے والی۔ ملحاقۃ کیا ہے؟ ہو کر رہنے والی، حقیقت بن جانے والی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ حاقہ کیا ہے؟ کذب ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا سمود اور قوم عاد نے، قوم سمود اور قوم عاد نے اس کھڑکھڑا ڈالنے والی، ہلا مارنے والی چیز کو۔ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو سمود تو ہلاک کر دیے گئے خوفناک دھماکے سے، کڑک سے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور جہاں تک قوم عاد کا تعلق ہے، انہیں ہلاک کیا گیا ایک تیز طوفانی سرد ہوا سے۔ سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، جو ان پر مسلط رکھی گئی 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل۔ فترى القوم فیہا سرعا، تو تم لوگوں کو وہاں پر دیکھ رہے تھے کہ مرے پڑے ہیں۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں، یعنی جو درخت جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ آندھی سے نہیں ہلتے، لیکن اگر سوکھے ہوئے درخت ہوں تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ پوری طرح زمین کے اندر پکڑ نہیں ہے ان کی، تو تیز ہوا آئے گی انہیں اکھاڑ کے یوں کر کے پھینک دے گی۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا پاتے ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس کے پہلوں نے ارتکاب کیا عظیم خطا کا، اور الٹی ہوئی بستیوں نے، یہ قوم لوط مراد ہے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پکڑ لیا ان کو انتہائی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب پانی طغیانی پر آیا، حملناکم، لوگوں یعنی سب جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنی بھی انسانیت ہے وہ حضرت نوح کی اولاد ہے، اس لیے کہ آدم ثانی ان کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو، کہ اس وقت جتنے لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے صرف وہی بچے، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو حملناکم، لوگوں ہم نے تمہیں اس کشتی پر سوار کر دیا، فی الجاریہ، کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ بنا دیں ہم اس کو تمہارے لیے ایک یادگار، ایک نصیحت۔ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور یاد رکھیں اس کو وہ کان جو یاد رکھنے والے ہوں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو پہلے دنیاوی عذابوں کو ذکر کیا، اب اخروی عذاب کا ذکر ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، نفخۃ واحدۃ، ایک ہی بار۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، تو اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور پھر ایک ہی چوٹ سے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو آغاز تھا نا اس سورت کا، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اب یہ کنکلوڈ کی جا رہی ہے بات۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان تو ہوگا وہ اس دن بکھرا ہوا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تُعْرَضُونَ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے۔ وَلَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِیَةٌ، اور نہیں چھپا رہے گا تم سے کوئی بھی پوشیدہ راز۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، یہ بڑا عجیب نقشہ ہے، اب تو خیر انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا۔ جب 31 مارچ کو اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوتے تھے تو اس وقت ایک وہ بچہ ہوتا تھا کہ جس کا نام پکار کر ہاتھ میں لا کر اس کو رزلٹ کارڈ دیا جاتا تھا، کلیپنگ ہوتی تھی،
تو فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، تو جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اعزاز کے ساتھ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ، تو وہ کہے گا یہ دیکھیے یہ ہے میری ریزلٹ شیٹ، یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ یعنی جو بچہ فرسٹ آتا تھا وہ اپنا ریزلٹ کارڈ لے کر، آنٹی یہ دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں، انکل یہ دیکھیں میں فرسٹ آیا ہوں۔ تو جس کو اس کا ریزلٹ کارڈ، اس کا اعمال نامہ عزت کے ساتھ اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یہ دیکھیے یہ ہے میرا اعمال نامہ، میری کتاب، میرا ریزلٹ کارڈ۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ ایک دل پسند عیش والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اعلیٰ درجے کے باغات میں، قطوفہا دانیہ، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑے ہوں گے کہ وہ خود ان سے اتار کر پھل کھائیں اور اس پھل کا اصل مزہ حاصل کریں۔ اس لیے کہ اگر وہ کولڈ اسٹوریج میں نہ بھی جائے، ایک دن جو ہے وہ اتارا جائے گا، پیک ہوگا، پھر ٹرکوں پر لادا جائے گا، اور پھر وہ سفر کر کے کوئی تیسرے دن جو ہے وہ منڈی میں بکنے کے لیے اویلیبل ہوگا، تو اس کا وہ ذائقہ تو باقی رہتا ہی نہیں، اور پھر کولڈ اسٹوریج میں گیا تو پھر تو اور ہی اس کا ذائقہ بدل گیا۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے خود پھل توڑ کر کھائیں تو پھر آپ کو پھل کا اصل لطف جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو فرمایا قطوفہا دانیہ، اس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ واما من اوتیا کتابہ، اس کے مقابلے میں وہ شخص جس کے اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا بشمال ہی، اس کے بائیں ہاتھ میں، اے بڑے، فیقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش لم اوتا کتابیہ، مجھے رزلٹ دیا ہی نہ جاتا، میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا اعمال نامہ کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری موت ہی میرا کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت، میرا اقتدار مجھ سے چھن گیا۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور طوق پہنا دو اسے، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر سے اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو جھونک دو جہنم میں، پھر ایک ایسی زنجیر جس کی لمبائی 70 گز میں ہو، 70 گز ہوگی، اس میں اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ گریٹ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، گریٹ اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دلاتا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو نہیں ہے اس کا آج یہاں کوئی جگری دوست۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کے کھانے کے لیے بھی سوائے زخموں کی پیپ کے اور کچھ نہیں ہے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس پیپ کو صرف گناہ گار ہی کھائیں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون، تو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان کو بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک بلند مقام کے حامل پیغمبر کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم اس پر بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم اس سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر کہیں میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود گھڑ لیا ہوتا اور ہماری طرف
اس کی بعض باتیں منسوخ کر دی ہوتی، لاخذنا منہ بالیمین، تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہ برتتے اور ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر اس کی شاہ کاٹ دیتے۔ اس میں نوٹ کیجئے گا کہ بظاہر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ بھی یہ کرتے تو ہم ایسا کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کرنا نہیں تھا، لیکن یہ سارا غم و غصہ جو ہے وہ کس پر بھڑک رہا ہے؟ انکار کرنے والوں پر۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس کام سے روکنے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ کتاب تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور اے نبی ہم خوب جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ یقیناً تم میں سے کچھ اس کے جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یقیناً یہ یقینی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔